بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کووڈ-19 اردو نیوز میں محمد قریشی تازہ خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کیا کورونا کی عالمی وبا کی وجہ سے اس سال حج نہیں ہوگا؟ جس سوال دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں کے ذہن میں اس وقت سے بھی پہلے موجود تھا، جب سعودی عرب کی جانب سے مسلمانوں سے سرکاری طور پر کہا گیا کہ وہ رواں سال جولائی میں اس فرض کی ادائیگی کے منصوبے کو روک رکھیں۔ ڈاکٹر محمد صالح بن طاہر نے، جو وزیر برائے امور عمرہ حج ہیں، 31 مارچ کو سرکاری ٹی وی الاخباریہ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا، ہم نے دنیا بھر میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہا رکھا ہے کہ صورتحال واضح ہونے تک حج کی تیاریاں روک دیں۔ یہ الفاظ فوراً ہی دنیا بھر میں بہت غور سے سنے گئے اور ان پر گفتگو ہوئی۔ سعودی وزیر عمرہ و حج کے بقول، ہم نے دنیا سے کہا ہے کہ حجاج اکرام کی حفاظت اور صحت عامہ کو مد نظر رکھتے ہوئے حج گروپوں کے سلسلے میں جلدی نہ کی جائے۔ سعودی عرب کی وزارت صحت نے مکہ اور مدینہ میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ اور قابو پانے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر کر رکھی ہیں، پھر بھی ان دونوں مقدس شہروں میں اب تک کورونا کے 480 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے گزشتہ ماہ تا اطلاع ثانی عمرہ معطل کر دیا تھا، تمام بین الاقوامی پروازوں کو غیر معینہ مدت کے لیے روک دیا تھا اور مکہ اور مدینہ سمیت متعدد شہروں میں آنے اور جانے پر پابندی لگا دی تھی۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کی وجہ سے اب تک 25 اموات جبکہ 2000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں اب تک 10 لاکھ سے زائد افراد متاثر جبکہ لگ بھگ 70,000 کے قریب جان سے جا چکے ہیں۔ اس پس منظر میں حج کو معطل کرنے کا فیصلہ ناگزیر اور غیر معمولی لگ سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ صدیوں کے دوران ایسے حالات کے باعث جو حج کا انتظام کرنے والوں کو اختیار سے باہر تھے، حج کی ادائیگی میں خلل اور رکاوٹ پہلے بھی پڑ چکی تھی۔ شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن برائے تحقیق کے ذریعے شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق حج میں پہلی بار تعطل اس وقت ہوا جب 1930 عیسوی میں خلافت عباسی کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے 7 اماموں کو ماننے والے اسماعیلی شیعہ اسلام کی کرامتہ شاخ نے حج کے 8ویں دن حاجیوں پر حملہ کر دیا تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق کرمتیان نے، جو اس بات پر قائل ہو گئے تھے کہ حج بت پرستی کا عمل ہے، 30,000 سے زائد حجاج کو ہلاک کر دیا، لاشوں سے شاہ زمزم کی بے حرمتی کی اور حجر اسود لے کر اپنے دارالحکومت موجود خطیف فرار ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق اس خونی حملے کی وجہ سے آئندہ 10 سال تک حج نہ ادا کیا جا سکا۔ حج کی ادائیگی میں دوسرا خلل 1968 عیسوی میں ہوا۔ اس رپورٹ میں ابن کثیر کی کتاب البدایہ و نہایہ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ مکہ میں ایک بیماری پھیل گئی جس سے بہت سارے حجاج کرام کی جان جا چکی تھی۔ اسی دوران حاجیوں کو مکہ لے کر جانے کے لیے استعمال ہونے والے اونٹ پانی کی قلت کے باعث ہلاک ہو گئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق بہت سے لوگ جو بچ کر مکہ مکرمہ پہنچ بھی گئے تھے، وہ حج کے بعد زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکے۔ اس برس جو افراد مکہ حج کرنے آئے تھے، ان میں بڑی تعداد مصری باشندوں کی تھی، لیکن 1000 عیسوی میں وہ اس سفر کو متحمل نہ ہو سکے کیونکہ اس سال مصر میں مہنگائی بہت زیادہ تھی۔ جریدے کی رپورٹ کے مطابق 29 سال بعد بھی مشرق یا مصر سے کوئی شخص حج کے لیے نہیں آیا۔ 1030 عیسوی میں صرف چند عراقی زائرین ہی حج ادا کرنے مکہ پہنچے۔ اس واقعے کے 9 سال بعد عراقی، مصری، وسط ایشیائی اور شمالی عربی مسلمان حج کرنے سے قاصر رہے۔ شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کے سربراہ ڈاکٹر عماد طاہر کے مطابق اس کی وجہ سیاسی بد امنی اور فرقہ وارانہ کشیدگی تھی۔ اس مصری مصنف ہانی نصیرہ کہتے ہیں کہ اگر کورونا کا مرض دنیا میں یوں ہی بڑھتا رہا تو اس سال بھی حج کی ادائیگی روکنے کا فیصلہ غیر متوقع نہیں ہوگا۔ اب نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اگر یہ فیصلہ کرنا پڑا تو یہ فیصلہ دانائی پر مبنی ہوگا اور شریعت اسلامی
کے عین مطابق ہوگا، جس کا بنیادی مقصد عوام الناس کی حفاظت ہے۔ انہوں نے کہا، قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے کہ خود کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور پیغمبر اسلام نے بھی اپنے صحابہ کرام کو وباؤں سے خبردار کیا ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی جگہ طاعون پھیلنے کی خبر سنیں تو وہاں داخل نہ ہو جاؤ، لیکن اگر یہ وبا کسی جگہ پر پھیل جاتی ہے جہاں آپ موجود ہیں تو آپ اس جگہ کو نہ چھوڑیں۔ ان کے مطابق یہ حدیث طاعون سے بچنے کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر میری ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں کچھ اضافہ ہوا ہے یا آپ کو پسند آئی ہے تو کائنڈلی سے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا